کیا سمجھے ہو بلال؟ رانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا، راجہ داہر مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ہمارا رشتہ بہن بھائی والا ہی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے احساس ہے کہ جوان جسم کے مطالبے کیا ہوا کرتے ہیں اور جوان روح کیا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ بلال نے اس سے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ رانی نے جواب دیا، اگر نجومی یا پنڈت کہہ دیں کہ کوئی آئی ہوئی مصیبت انسانی جان کی قربانی سے ہی ختم ہوگی تو کسی موزوں لڑکی کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ بلال نے کہا، تمہارا خدا کیسا خدا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ مذہب کی بحث نہ کرو۔ رانی نے جواب دیا، میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میں ہندو نہیں ہوتی اور میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی۔ میں ایک عورت ہوں اور تمہیں ایک مرد سمجھ کر تمہارے پاس آتی ہوں۔ عورت اس مرد کو اپنے دل میں بساتی ہے جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں رانی ہوں، میں تمہیں زنجیروں میں باندھ کر اپنا غلام بنا سکتی ہوں، لیکن میں تمہاری محبت کی زنجیروں میں بندھ کر تمہاری غلام ہو چکی ہوں۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ میں اپنے خاوند کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں اور میں اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی راجہ داہر جانتا ہے کہ اس نے میری جوانی کے ارمان اور رومان قربان کر کے مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا ہے، جہاں میں پیاسی بھٹک رہی ہوں۔ میرے وجود کا انگ انگ جل رہا ہے۔ وہ مرد ہے اور وہ راجہ ہے، کلی کلی کا رس چوس سکتا ہے۔ محل میں واسیوں کی کمی نہیں۔ اسے ایک بیوی کا پابند رہنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے بھی آزاد چھوڑ رکھا ہے، لیکن میں رانی ہوں۔ میں اپنے وقار کو مٹی میں نہیں ملا سکتی، کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، لیکن فطرت کا گلا بھی تو نہیں گھونٹ سکتی۔ دل میں محبت کا جو لاوا بھڑک رہا ہے اسے میں بجھا نہیں سکتی۔ میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی جو مجھے پیار سے دیکھے اور میں جس کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاؤں۔ میں سمجھ گیا، بلال نے کہا، خدا کی قسم تم نے میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر لیا ہے، لیکن میں اجنبی مسافر ہوں، تمہارے وطن میں بے وطن ہوں۔ کیا ایک جلاد وطن کے ساتھ تم یوں چھپ چھپ کر ملتی رہو گی؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، رانی نے اس سے کہا۔ رانی، بلال نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اگر میں بے وطن نہ ہوتا تو تمہیں مسلمان بنا کر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ تم نے پھر سے مذہب کا نام لیا۔ رانی نے کہا، نہ میں اپنا مذہب چھوڑوں گی نہ تمہیں اپنا مذہب چھوڑنے کی بات کروں گی۔ ہم ایک دوسرے کی پوجا کیا کریں گے۔ کہو بلال، قبول کرتے ہو؟ 6 سال بعد رمل کے راجہ نے راجہ داہر کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ سب نر ہاتھی تھے۔ انہیں بہت زیادہ اور بڑی قوی غذا کھلائی جاتی تھی، اس لیے یہ مستی میں رہتے تھے۔ حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لایا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ رمل کے راجہ کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجہ داہر گھبرا گیا۔ اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ مقابلہ کریں مہاراج، بدہمن نے کہا، اپنی فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا؟ اس خزانے کا منہ کھولیں جس میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، یہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں۔ رعایا کو لڑنے کا تجربہ نہیں ہوتا، راجہ داہر نے کہا، اناڑی لوگ دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر دشمن کے ساتھ صلح کر لیں۔ وزیر بدہمن نے کہا، کیا اس سے بہتر کوئی موت نہیں؟ وزیر نے کہا، ہمارا دشمن صلح کی نہ جانے کتنی قیمت اور نہ جانے کیسی قیمت مانگ بیٹھے۔ صلح کا مطلب ہے کہ ہتھیار ڈالنا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ بدہمن نے کہا، مہاراج نے عرب کے جن مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا ہے انہیں لڑنے پر راضی کیا جائے، لیکن ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ راجہ داہر نے کہا، شاید کچھ زیادہ ہو، اتنی تھوڑی تعداد میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مہاراج، بدہمن نے کہا، عربوں کو آپ نہیں جانتے، یہ اس قوم کے آدمی ہیں جس نے فارسیوں اور رومیوں کو شکست پر شکست دے کر ان کی جنگی طاقت ختم کر ڈالی ہے۔
یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ چچ نامہ اور تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور وہ خود ان عرب مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی تھی۔ ان کی تعداد 500 تھی۔ یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے۔ یہ باغی ہوئے، پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے۔ ان کا سردار یا امیر محمد علافی تھا۔ بعض مورخوں نے اس کا نام محمد حارث علافی لکھا ہے۔ وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے اپنا امیر بنا لیا۔ علافی قبیلے نے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں مکران کے امیر سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا۔ مہاراج علافی نے آگے بڑھ کر داہر کا استقبال کیا اور کہا، آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکلا کرتے ہیں۔ آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی۔ راجہ داہر نے کہا، میں احسان جتانے اور احسان کا صلہ لینے نہیں آیا، میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں۔ علافی نے اسے بٹھایا اور 3-4 سرکردہ آدمیوں کو بھی بلا لیا۔ کہو مہاراج، علافی نے پوچھا، آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے۔ راجہ داہر نے اسے بتایا کہ وہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے والا ہے اور اس وقت اس کی فوج 10-12 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم، عرب کے مسلمان کسی کا احسان نہیں بھولا کرتے۔ علافی نے کہا، ہم دوستی کا حق ادا کریں گے اور حق ادا نہ ہو جب تک ہم اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ پھر کوئی ترکیب کرو اور میرے دشمن کو یہاں سے ختم کرو۔ راجہ نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس جو ہاتھی ہیں وہ بہت بدمست ہیں۔ ان کی یلغار کو تو کوئی فوج برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ ان کے چنگھاڑ سے ہی فوج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں؟ اے سندھ کے راجہ، ایک بوڑھے عرب سردار نے کہا، آج سے 40 سال پہلے کے دن یاد کر، تو اس وقت چھوٹا ہوگا۔ فارس کے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادسیہ کے میدان میں ہم سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی میں اتری تھی۔ آتش پرست ہاتھی لائے تھے۔ ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑا تھا۔ اے سندھ کے راجہ، تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجہ نے دیے تھے۔ یہ ہندوستان کے جنگی ہاتھی تھے۔ 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگھاڑیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا لیکن ہم نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں میرے بزرگ دوست، راجہ داہر نے کہا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا۔ مجھے ذرا بڑے ہو کر معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو بہت بری شکست دی تھی اور ہاتھیوں کے زخمی ہو کر اپنی فوج میں ہی بھگدڑ مچا دی تھی۔ جنگ قادسیہ 635 عیسوی 14 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس وقت شاہ فارس یزدگرد تھا۔ اس نے مختلف ملکوں سے فوجی مدد یہ کہہ کر مانگی تھی کہ اسلام کا سیلاب کو نہ روکا گیا تو کوئی مذہب زندہ نہیں رہے گا اور سب مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ اس نے سندھ کے راجہ سے بھی مدد مانگی تھی۔ سندھ کے راجہ نے اسے اپنی فوج کی کچھ نفری دی تھی اور جو خطرناک چیز دی تھی وہ ہاتھی تھا۔ معلوم نہیں سندھ سے کتنے ہاتھی شاہ فارس کو دیے گئے تھے۔ ان میں راجہ کا اپنا سفید ہاتھی بھی شامل تھا جو دراصل سفید نہیں تھا بلکہ سفیدی مائل بھورا تھا۔ جنگ قادسیہ میں اس ہاتھی پر فارس کا مشہور سالار رستم سوار تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راجہ داہر نے کہا، ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم اب میری مدد کرو۔ ہم مدد کو پہنچیں گے۔ علافی نے کہا، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں۔ ہم میں لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے۔ آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں۔ باقی فوج کو آپ بھی ابھی ادھر روانہ نہ کریں جدھر دشمن نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور اپنے ارد گرد خندق کھود لے۔ مجھے اپنے 500 سوار دے دیں، باقی میرے اپنے سوار ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھ لے گا اور آپ بھی دیکھ لینا۔ پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے عین مطابق ہوا۔ صرف سندھ کے راجہ داہر اور اس کے دشمن نے ہی نہ دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا اور آج تک تاریخ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ وہ یہ کہ محمد بن حارث علافی کی صدارت کے ہدایات کے مطابق
راجہ داہر نے اپنی فوج کے 500 سوار اس کے حوالے کر دیے۔ اللافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے۔ داہر کی فوج نے قلعے سے نکل کر کوچ کیا اور رمل کے راجہ کی فوج کے پڑاؤ سے 3 میل دور خیمے گاڑ لیے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دوران اللافی بھیس بدل کر اور 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر راجہ داہر کے دشمن کے خیمہ گاہ تک گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے اور کیا کہاں ہے۔ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ راجہ داہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا اس کی اطاعت قبول کر لیتا۔ رمل کے راجہ نے داہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ داہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ تو بے فکر سا ہو گیا۔ اسے ایسا خطرہ نظر نہ آیا کہ راجہ داہر کی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اللافی نے اپنے سواروں سے، جن پر سندھی اور عرب سوار شامل تھے، رمل کی خیمہ گاہ پر شب خون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللافی کا شب خون اتنا شدید اور تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور 50 ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے۔ رمل کے راجہ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ راجہ داہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیے، ان کے علاوہ انہیں مکران کی سرحد پر خاصا وسیع علاقہ دے دیا جہاں یہ عرب آباد ہو گئے۔ اس وقت تک بلال بن عثمان اور اس کے 4 ساتھی محل کے خاص استبل کی ملازمت میں 5 سال گزار چکے تھے۔ رانی کا نظر کرم بلال پر ضرورت سے زیادہ تھا۔ وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس کے در پردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے، اور جب وہ شکار کے لیے جاتی تھی تو ان 5 عربوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھی۔